حکومت نے نئے سال کا آغاز اپنی بعد انتظامی ناقص منصوبہ بندی کے ساتھ کیا ہے اور عوام کو گیس کی بجائے آنسو گیس کا تحفہ دیا ہے، اور اسی پہ آج قومی اسمبلی میں واک آؤٹ ہوا۔ صرف اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون نے واک آؤٹ نہیں کیا، بلکہ حکومت کی ایک اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے بھی واک آؤٹ میں حصہ لیا۔ حیدر رضوی صاحب، مجھے پتا ہے آپ کا آج کال اٹینشن نوٹس تھا، تو کال اٹینشن نوٹس تھا، آپ اس پہ بات کرتے، واک آؤٹ کیوں کیا آپ نے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ جب پہلے تو جو چیئرمین تھے، کیونکہ محترمہ اسپیکر صاحبہ تشریف نہیں رکھتی تھیں، وہ کالنگ اٹینشن ٹیک اپ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور یہاں تک کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 3 کے اوپر کالنگ اٹینشن نوٹس تھا، انہوں نے ایجنڈا آئٹم نمبر 3 بولا، اور اس کے بعد انہوں نے بے شمار جو ہے وہ دینے شروع کر دیے اپنا پوائنٹ آف آرڈرز، جس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ جب ہم نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا، چیئرمین صاحب کون تھے؟ پریزائڈنگ آفیسر، جو کیونکہ میڈم اسپیکر موجود نہیں تھی نا، اچھا، تو چیئرمین تشریف رکھتے تھے، تو اس پر انہوں نے وہ نہیں لیا، اور جب ہم نے پروٹیسٹ کیا تو پوائنٹ آؤٹ یہ ہوا کہ متعلقہ وزیر موجود نہیں ہے، اور کوئی بھی وزیر اس سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا، اور یہاں تک کہ خورشید شاہ صاحب اٹھ کر ہماری پاس آ گئے، نوید قمر آ گئے، اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ کالنگ اٹینشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچانک آتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ نوٹس ہوتا ہے، حکومت کی مرضی سے لگتا ہے، متعلقہ وزیر کی نالج میں ہوتا ہے۔ فرائیڈے کو آپ قومی اسمبلی میں موجود تھے؟ میں نہیں تھا ذاتی طور پہ۔ فرائیڈے کو مجھے یاد ہے ہاں میں تھا جب خورشید صاحب نے وعدہ فرمایا تھا۔ اسپیکر صاحبہ نے خورشید شاہ سے کہا تھا کہ یہ جو گیس کا مسئلہ ہے اس پہ کالنگ اٹینشن نوٹس آنی ہے، میک اٹ شیور کہ ڈاکٹر عاصم حسین اسمبلی میں موجود ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہوا، تو خورشید شاہ صاحب نے وعدہ کیا تھا، بالکل ایسی بات ہے۔ تو وہ آج نہیں آئے ڈاکٹر، وہ آج نہیں آئے، تو اس پر پھر ظاہر ہے کہ ہم نے جب وہاں پر احتجاج کیا تو کوئی وزیر جواب دینے کو تیار تھا نہیں۔ اس کے اوپر ہم خورشید شاہ صاحب کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو جواب دینے کی کوشش کی وہ کمپلیٹلی ارریلیونٹ تھا۔ جو ہمارا سوال تھا کہ جو گیس پرائس ہائیک ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بعد جب ہم نے واک آؤٹ کیا، ہم شکر گزار ہیں اپنے دوستوں کے پی ایم ایل این کے، کہ پھر انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے بھی واک آؤٹ کیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے اس نے بدترین نااہلی اور بد انتظامی کا مظاہرہ کیا؟ دیکھیے، اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اسپیکر صاحب نے ایک رولنگ دے دی تھی کہ متعلقہ وزیر وہاں پر ہونے چاہیے، اور جو چیف وپ ہیں خورشید شاہ صاحب، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں وہ ہوں گے، تو ان کی پریزنس کو یقینی بنایا جانا چاہیے تھا۔ پورے ملک میں اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اس کی پرائس ہائیک کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جب میں ایئرپورٹ سے 10 بجے والی فلائٹ میں نے کراچی سے لیے، میں 12 بجے یہاں اسلام آباد پہنچا ہوں، تو مجھے اسلام آباد ہائی وے بند ملا ہے، اور میں پھر وہ چک شہزاد کے ہاتھوں کھنہ پل وہ پیچھے سے گھومتا ہوا میں پارلیمنٹ پہنچا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے آپ کی ناک کے نیچے دارالحکومت میں، اور اس کی سب سے بڑی ہائی وے کی، اور اس پر اگر متعلقہ وزیر موجود نہ ہو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ دیا جائے تو انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ متعلقہ وزیر صاحب جو ہیں ڈاکٹر عاصم حسین صاحب، انہوں نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا اس کا ایک چھوٹا سا ذرا کلپ دیکھیے۔ کلوز 158 آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، یہ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ پہلے گیس کی ریکوائرمنٹ پروونس کو کی جائے گی، اس کے بعد وہ دوسرے پروونس میں فلو کرے گی۔ بلوچستان جو ہے وہ 17% گیس پروڈیوس کرتا ہے اور صرف 7% کنزیوم کرتا ہے۔ سندھ 69% پروڈیوس کرتا ہے اور 41% کنزیوم کرتا ہے۔ کے پی کے 10% پروڈیوس کرتا ہے اور 7% کنزیوم کرتا ہے، اور پنجاب 5% پروڈیوس کرتا ہے اور 45% کنزیوم کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر عاصم حسین صاحب نے ہمیں آئین کی دفعہ 158 کو سمجھانے کی کوشش کی، جو یہ کہتی ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلتی ہے پہلے اس صوبے کا حق ہے، باقی میں بعد کو ملے گی، اور پھر جو انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں ان اعداد و شمار میں انہوں نے یہ بتایا کہ پنجاب جو ہے صرف 5% گیس پیدا کرتا ہے اور گیس استعمال کرتا ہے 45%، خیبر پختونخوا 10% پیدا کرتا ہے، 7% استعمال کرتا ہے، سندھ 69% پیدا کرتا ہے، 41% استعمال کرتا ہے، بلوچستان 17% پیدا کرتا ہے اور 7% استعمال کرتا ہے۔ تو افراسیاب خٹک صاحب، ڈاکٹر عاصم صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دراصل پنجاب کم گیس پیدا کرتا ہے، اس لیے
पंजाब में ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन मैं तो उनकी तवज्जो इस जानिब दिलाना चाहूँगा कि हमारे सूबे में अगर 10% पैदावार है और 7% कंजम्पशन है, तो ये वहाँ लोड शेडिंग कैसी है? ये तो फिर आइन के खिलाफ वर्जी उनकी मिनिस्ट्री कर रही है, हमारे सूबे की गैस घटा के। तो ये बदइंतजामी है ना फिर? बिल्कुल बदनिज़ामी है और इसको दूर होना चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत में भी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये है कि इस मसले को हल करने के लिए स्टेक होल्डर्स उनको सारे बुलाने चाहिए। इसमें CNG के लोग, इंडस्ट्री के लोग, कंज्यूमर्स के नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे, और इनको चाहिए कि बता दें कि इतनी गैस है और ये ज़रूरतें हैं, अब आप बताएं कि किस सेक्टर को क्या दिया जाए। इस तरह से कंसेंसस पैदा किया जाए, इस मसले को हल किया जा सके। लेकिन ये जो एक तरह से लोग बस पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं, हुकूमत भी बदइंतज़ामी कर रही है, तो मैं समझता हूँ इसका तकलीफ जो है शिकार अवाम हैं। यानी इस सर्दी में उनको अगर गैस नहीं मिल रही तो ये एहतजाज उनका कुदरती बात है। एक सलूशन जो है वो पीपल्स पार्टी के सिंध से रुकन कौमी असम्बली यूसुफ तालपुर साहब, उनके पास एक सलूशन है, और जब वो सलूशन बताएंगे आपको तो शायद आपको एहसास हो कि वो भी अपनी हुकूमत की बदइंतज़ामी का रोना रो रहे हैं। सुनिए यूसुफ तालपुर साहब क्या कहते हैं। ये गैस की शॉर्टेज तो है, लेकिन इतनी भी शॉर्टेज नहीं है कि जो घरेलू चूल्हे हैं वो न जल पाएँ। मुझे तो इस गैस की शॉर्टेज के पीछे कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैंने जो अपने हिसाब से कैलकुलेशन की है उस हिसाब से इतनी शॉर्टेज नहीं है जितनी ये लोड शेडिंग हो रही है और जितना ये सारा कुछ हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि वो इंडस्ट्री जिसके साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है कि वो 3 महीने आपको गैस नहीं देंगी, भाई क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज को कि वो 3 महीने उन फैक्ट्रीज का जिनका रिटर्न एग्रीमेंट है उनका गैस क्यों नहीं बंद करते। जी, तो ये जो आपको यूसुफ तालपुर साहब ने बताया है कि हुकूमत ने मुआहदा किया है, रिटर्न एग्रीमेंट किया है कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ कि 3 महीने तक उनकी गैस बंद रहेगी, लेकिन इस एग्रीमेंट के बावजूद उन्हें गैस दी जा रही है। ज़रा मैं आपको थोड़े से अदाद शुमार बता दूँ। पाकिस्तान में जो गैस है जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस्तेमाल होती है, तो बिजली की पैदावार के लिए 28.2% गैस इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 26.10% गैस इस्तेमाल होती है, घरेलू सार्फिन के लिए सिर्फ 17.2% इस्तेमाल होती है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए 17.3% इस्तेमाल होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ 7.7%, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए 0.20 और कमर्शियल इस्तेमाल सिर्फ 2.9% होता है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री या सनती सेक्टर के लिए गैस जो है इसको कम कर दिया जाए तो ट्रांसपोर्ट और घरेलू सार्फिन को गैस मिल सकती है। सरदार साहब, आप यूसुफ तालपुर साहब से इत्तेफाक करेंगे? जी, मेरे ख्याल में जो आपने बिल्कुल सही कहा और उन्होंने भी सही कहा कि जो मसला ज़रूर कमी वाक़या हुई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के अपनी ज़रूरत बड़ी है, पॉपुलेशन बड़ी है, इसकी अर्बनाइजेशन बड़ी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है, ये एक रेगुलर फिनोमेना है। लेकिन इस वक्त जिस बदहाली का शिकार है सारा सेक्टर और पाकिस्तान का हर शुबा से मुतासर है, घरेलू जो कंजम्पशन है, कंज्यूमर है, उससे लेकर इंडस्ट्री तक, ट्रांसपोर्ट तक, सब तबाही की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जो आप फिगर्स देख रहे हैं कि जो खाद की इंडस्ट्री है वो घरेलू इंडस्ट्री के बराबर खर्च कर, यानी सारे मुल्क में जितने कंज्यूमर्स हैं उनका खर्च बराबर अखराजात के, और जो कंजम्पशन खाद फैक्ट्री के वो बराबर है। उसकी मिसाल उन्होंने ठीक दी है कि अगर 3 महीने तक उनसे एग्रीमेंट होता है कि आपको 3 महीने नहीं मिलेगी। एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है फातिमा फर्टिलाइज़र्स, उसे पता किया जाए कि उसको गैस का कनेक्शन क्यों दिया गया और किसके कहने पर दिया गया है, और वो जबकि उसके लिए ऑथराइज नहीं था, उसके लिए उसका एग्रीमेंट नहीं था, और ये ऊपर से ठोंसा गया सारे इसके निज़ाम। और एंग्रो के पास, एंग्रो भी एक ऐसा इदारा है, उसके पास ऑथराइजेशन है लेकिन उसको गैस कम मिल रही है। देखिए एंग्रो इसलिए कि वो एंग्रो एक मल्टी नेशनल है और फातिमा फर्टिलाइज़र वो किसी के दोस्त की है, तो ये दोस्त नवाजी की जा रही हैं। किसका दोस्त है? ये कि सारा पाकिस्तान जानता है। अच्छा। मैं नहीं चाह रहा किसी के नाम, आपको पता है, मेरे साहब आपको जितना पता है वो किसी को पता नहीं कि ये कौन से बड़े घर से इसके बारे में हदायत आई है। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा एक और भी मसला है कि पाकिस्तान में कुल CNG गैस स्टेशन जो है उनकी तादाद है 3500, उसमें से जो 2300 गैस स्टेशन है वो
وہ پنجاب میں ہیں، اور یہ زیادہ تر جو گیس اسٹیشن ہیں سیاسی بنیادوں پہ دیے گئے ہیں پچھلے دور حکومت میں، اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کنٹرول کیسے کریں۔ ایک اور بات جو میں آج آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ اس حکومت میں پرائم منسٹر صاحب جو تشریف لائے تھے تو 2008 میں انہوں نے ایک کیٹیگورک ڈیسیجن کیا تھا کہ سی این جی کے اسٹیشنز کے اوپر گیس نہیں دی جائے گی، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی حکومت میں 500 سی این جیز کے نئے لائسنسز دیے گئے، اور یہ حکومت کو آج تک پتہ نہیں کہ جو چیئرمین اوگرا تھے جن کو ابھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پر ہٹایا گیا ہے، توقیر صادق ان کا نام ہے، انہوں نے کس بنیاد پر وہ 500 گیس اسٹیشن جو ہے ان کو سی این جی اسٹیشن کو اتھورائز کیا۔ یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہے، یہ بہت بڑا ریکٹ ہے، اور یہ حکومت کو اور اس کا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے یہ حکومت کی ایک بہت ذمہ دار شخصیت نے بتایا کہ یہ جو 500 گیس اسٹیشن میں تھے ان میں سے 200 گیس اسٹیشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کی اپنی ملکیت ہیں۔ حیرانی ہوئی نا آپ کو، اور ان کو کسی نے نہیں پکڑا۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ آج ایم کیو ایم نے آئین میں 20ویں ترمیم کا بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروایا ہے، اور یہ بل میرے پاس بھی موجود ہے۔ اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہزارہ صوبہ بنا دیا جائے اور جنوبی پنجاب صوبہ بنا دیا جائے۔ تو حیدر رضوی صاحب، کیا یہ 2 صوبے بنانے سے یہ گیس کا بحران حل ہو جائے گا؟ حامد، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں ہمارے پاس ایشو ہی مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس ہے، اور جب تک ڈیولوشن نہیں ہوتا، جب تک وسائل کا ارتکاز ایک جانب ہی رہے گا، صورتحال یہ رہے گی۔ آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑا ہے اس کا احساس محرومی احساس بیگانگی میں تبدیل ہوا ہے۔ یہ گیس بلوچستان کا ہی سبجیکٹ تھا جس کو پورے پاکستان نے استعمال کیا، اور بلوچستان نے استعمال نہیں کیا، اس کی ان کو رائلٹی بھی نہیں ملی۔ آج بھی 17% آج گیس بھی 17% گیس دے رہا ہے اور 7% کنزیوم کر رہا ہے۔ اس سچویشن میں آپ دیکھیے تو جو احساس محرومی ہزارہ اور جنوبی پنجاب یا سرائکستان وسیب میں بڑھ رہا ہے، کیا آپ انتظار کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ وہ احساس محرومی جو ہے احساس بیگانگی میں تبدیل ہو جائے؟ ایم کیو ایم اور قائد تحریک صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اب کوئی اور علاقہ بلوچستان نہ بنے۔ جی، آپ اتفاق کریں گے افراز صاحب؟ گزارش یہ کہ میرے محترم بھائی رضوی صاحب جو ہیں وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آئین کا طریقہ ان کو معلوم ہے۔ یہ قرارداد وہاں جمع کی جاتی ہے اس صوبے میں جہاں یہ صوبہ نیا صوبہ بنانا مقصود ہو۔ قومی اسمبلی اس کے لیے فورم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک اسے ناراض نہ ہو، لیکن پولیٹیکل پاسچرنگ زیادہ ہے، نئے صوبے بنانے کی تحریک کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرائیکی صوبے کے حد تک ہم بھی اس کے حامی ہیں اور کہتے رہے ہیں بہت وقت سے۔ جہاں تک ہزارہ صوبے کے تعلق ہے، تھوڑے سے میں کوئی دعوت دوں گا کہ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں کہ یہ ایک رد عمل کے طور پر ہمارے صوبے کا نام تبدیل ہوا، کوئی کیس ہے یا نہیں ہے۔ مثلا کتنے ضلع صوبہ بننا چاہتے ہیں، 2-2.5 ضلعوں کے اوپر صوبے بن سکتے ہیں۔ اچھا، ایک کیس انہوں نے پیش کیا ابھی ڈاکٹر عاصم صاحب کے بارے میں، آپ نے بھی ایک کیس پیش کیا کہ آج آپ کی کالنگ اٹینشن نوٹس تھی، وہ اسمبلی میں نہیں آئے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر لیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر عاصم صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، حیدر رضوی صاحب آپ کے عزیز دوست شکوہ کر رہے تھے کہ آج آپ کو نیشنل اسمبلی میں آ کے ان کے کالنگ اٹینشن نوٹس پہ جواب دینا تھا، لیکن آپ بھاگ گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں چھٹیوں پہ ہوں۔ ہاں، اور آپ چھٹیوں پہ ہیں؟ ہاں، آپ چھٹیوں پہ ہیں؟ میں چھٹی in the sense کہ I'm operating out of Karachi, I'm not in Islam Abad۔ اچھا، تو نہیں پھر آپ نے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو نہیں بتایا کہ آپ اویلیبل نہیں ہیں؟ انہوں نے کیوں، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عاصم جواب دیں گے، وزیر پیٹرولیم۔ نہیں، وہ نوید کنور صاحب نے جواب دینا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا اور انفارمیشن چلی گئی تھی۔ تو نوید قمر صاحب بھی نہیں آئے کیوں؟ جی نوید قمر صاحب موجود تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ بات میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا، پلیز مجھے اس بات کی اجازت دیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل منسٹر بزی ہو سکتے ہیں، ان کے بہت بڑے ٹاسک اور ٹارگٹس ہیں، اور ظاہر ہے جو ملک میں بحران ہے، ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد میں نہ ہو، مگر ان کی وزارت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر فیڈرل منسٹر موجود نہ ہو تو کوئی منسٹر اسٹیٹ جواب دے، اگر کوئی منسٹر اسٹیٹ نہیں ہے تو ان کا پارلیمنٹری سیکرٹری جواب دے، اگر پارلیمنٹری سیکرٹری جواب نہیں دے رہا
تو پھر کوئی وزیر جواب دے. اگر کوئی بھی جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہوگا اور جب محترمہ اسپیکر صاحبہ کی رولنگ بھی موجود ہوگی کہ اس کا جواب دیا جانا ضروری ہے, انہوں نے پہلے سے جمعے کو کہہ دیا تھا کہ یہ کالنگ اٹینشن نوٹس موو ہو رہا ہے, اس کا جواب دینا ہے, تو پھر ظاہر ایک ایسی صورتحال ہوگی جس پر ہمارا احتجاج جو ہے وہ حق بجانب سمجھا جانا چاہیے. ڈاکٹر عاصم صاحب, ایم کیو ایم آپ کی اتحادی جماعت ہے, کولیشن پارٹنر ہے, اور کولیشن پارٹنر ہی آپ کی بد انتظامی اور نااہلی پہ سیخ پا ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں, واک آؤٹ بھی کیا ہے انہوں نے, کیا کہیں گے آپ؟ جی مجھے تو نہیں پتا, میں تو تھا نہیں تو میں اس پہ کمنٹ کر نہیں سکتا, لیکن جو میں نے سنا ہے, پتہ نہیں یہ مجھے کریکٹ کر دیں, کہ ان کو آبجیکشن تھا کہ یہ گیس انفراسٹرکچر سرچارج کیوں لگایا گیا. ایم آئی رائٹ حیدر رضوی صاحب؟ نہیں سر, جو پرائس ہائیک ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ سے کالنگ اٹینشن نوٹس پڑا ہوا ہے حامد کے آگے, ہم نے صرف یہ پوچھا تھا کہ پرائس ہائیک کیوں ہوئی ہے. اب اس کا کوئی بھی جواب جو اپروپریٹ ڈیم اپروپریٹ جواب ہوتا ہے عاصم بھائی. بات تو سن لیں, یہ جو پرائس ہائیک ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ اس پہ گیس انفراسٹرکچر سرچارج لگا ہے جو کہ پاس آن ہوا ہے کنزیومر کو, اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ یونانیمس بل تھا جس میں ساری اپوزیشن انکلوڈنگ ایم کیو ایم نے پاس کیا, سینٹ میں بھی یہ احمد علی صاحب کی سربراہی میں ہوا, اینڈ دے آل ایگری ٹو دس. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, اگر یہ جواب فلور آف دی ہاؤس آتا, کوئی ذمہ دار شخص, کوئی منسٹر اسٹیٹ, کوئی پارلیمنٹری سیکرٹری, کوئی وزیر اگر یہ بات کر لیتا تو اس میں کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب یوسف تالپور صاحب جو ہیں, انہوں نے ابھی ہمارے ساتھ بات کی ہے, انہوں نے پوری قوم کے سامنے سولوشن پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جن انڈسٹریز کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا, ریٹن ایگریمنٹ ہے کہ 3 مہینے تک آپ انہیں گیس نہیں دیں گے, تو آپ انہیں گیس کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ان کی گیس بند کریں ایگریمنٹ کے تحت تاکہ جو گھریلو صارفین ہے اور ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کو گیس مل جائے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور ہم نے بیشتر انڈسٹریز جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ کر دی ہیں, اور اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو زیادہ گیس اب جا رہی ہے, اور جو انڈسٹریز زبردستی چلا رہی ہیں ان کو بھی ہم ڈسکنیکشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ زبردستی کون چلا رہے ہیں؟ یہ کچھ ہیں انڈسٹریز جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے وہ ہمارے عملے کو گھسنے نہیں دے رہے ادھر. اچھا, یعنی کہ آپ کسی کا نام لینا پسند کریں گے تاکہ پوری قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ گیس چور کون ہے؟ میں اس وقت نام میرے پاس لسٹ نہیں ہے, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کچھ انڈسٹریز کا نام لے دیتا, بٹ آئی نو دیر آر اے فیو انڈسٹریز جو ڈسکنیکشن نہیں الاؤ کریں گی. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ برا نہ بنائیں, شاید یہ گیس چور آپ سے زیادہ طاقتور ہیں, اسی لیے ان کا نام آپ کی زبان مبارک پر نہیں آ رہا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب, اور آپ تینوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک تو ہمیں بات کا پتہ چل گیا کہ وزیر پیٹرولیم جو ہیں وہ کچھ انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کے سامنے بے بس ہیں, اور گیس چوری ہو رہی ہے اور وہ ان کے گیس کنیکشن نہیں کاٹ سکتے کیونکہ ان کا عملہ ان کے اندر گھس نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ضروری سمجھتا ہوں افروز صاحب بھائی نے کی کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے صوبوں کے لیے بحث کرنے کا پارلیمنٹ میں. میں صرف یہ ریفر کرنا چاہتا ہوں آرٹیکل 290 اور آرٹیکل 239 کا اگر 4 پڑھ لیں گے جو آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشن میں پڑا ہوا ہے, اس میں بڑی واضح طور پر یہ بات دی گئی ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, یہ پولیٹیکل سٹنٹ نہیں ہے. ہاں, اس سے دور بھاگنا شاید پولیٹیکل سٹنٹ. اچھا بستردار صاحب, آپ نے بات کرنی تھی مجھے لیکن میرا وقت ختم ہو گیا. دوبارہ اس پہ بات کریں گے. آپ کو ایک سیکنڈ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر جیسے انہوں نے بات کی کہ نئے صوبوں کی انہوں نے جو ریزولوشن جمع کرایا اور 20th امینڈمنٹ بھی جمع کرائی ہے, ڈیولیوشن ایک مسئلہ ضرور ہے, تو کیوں نہ ہم اس سارے ملک میں ہر ڈویژن کو ایک نیا پروونس کا قرار دے دیں تاکہ بہت سے معاملہ ایک دم حل ہو جائے. یہ بھی ایک نئی تجویز دے دی سردار مہتاب صاحب نے, تجویز دے دیا کہ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں. حامد کچھ نہیں ہوگا, یہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں تاکہ بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ یہاں کچھ نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں لے آئیں بل. بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.